کہ رمضان المبارک کی آمد کا انتظار تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ رمضان المبارک جیسے رحمتوں اور برکتوں والی، سعادت والی یہ گھڑیاں، یہ لمحات اور یہ ایام، ان کے جانے کا وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مقدس مہینے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس مقدس مہینے کے پہلے عشرے میں اللہ کو راضی کیا۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس بابرکت اور مقدس مہینے کے دوسرے عشرے میں اللہ کے گھر میں آ کر اپنا سر سجدے میں ڈال کر اس سے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس کو راضی کرنے والے بنے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بابرکت ہیں وہ لوگ، کتنے پاکیزہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ مکمل 20 تراویح ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی اپنے گھر سے الوداع کر کے اپنے گھر کے اندر 10 دن بٹھا دیا ہے کہ میرے بندے تو اعتکاف میں بیٹھ کر مجھ سے اپنی دوستی اور مجھ سے اپنا تعلق قائم کر لے، اور ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا تیرا کام ہے، محمد کے رب کا کام ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، اور امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا ہر مسلمان اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جمعہ یہ اجتماع سے ہے، جمعہ جمع ہونے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور وہ خطیب کی بات سنتے ہیں، وہ تقریر سنتے ہیں، پھر خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں میں اگر کسی دن کو عزت اور عظمت بخشی ہے تو وہ جمعۃ المبارک ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار کا نام آئے تو آپ خاموش ہو کے بیٹھ جایا کریں۔ اتنے یعنی کہ عجیب لوگ ہیں کہ ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو دل میں درود ہی نہیں پڑتے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آقا نامدار کا نام سنتا ہے اور درود پڑھتا ہے۔ دل سخت ہونے کی ہماری علامت ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، 10 دن کا اعتکاف بھی بیٹھے ہیں، لیکن زبان گوارا نہیں کر رہی کہ ہم اللہ کے نبی کے نام پہ درود کیسے پڑھیں۔ تو یہ ہمارا اعتکاف لگتا ہے کہ وہ اعتکاف نہیں ہے جو صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، اللہ نے ان نبیوں کی قوموں کو عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی دن مقرر کیا تھا، ان کو عطا کیا تھا۔ یہودیوں کو اگر ملا ہے عبادت کا تو وہ ہفتے کا دن ملا ہے، عیسائیوں کو ملا ہے تو وہ اتوار کا ملا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ نے میری امت کو اگر عبادت کے لیے کوئی دن دیا ہے تو وہ جمعۃ المبارک کا دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا عظیم دن ہے کہ افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ سارے دنوں سے افضل یہ دن ہے، سارے دنوں سے عبادت والا یہ دن ہے کہ اس دن کو جو اللہ سے جس لمحے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس امت کو دن ملا ہے، اسی لیے آپ احادیث میں اس بابرکت دن کی فضیلت کو دیکھ لیں۔ فرمایا کہ یہ جمعۃ المبارک یہ ایسا دن ہے کہ اسی بابرکت دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام
زمین پر اتارے گئے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو جمعۃ المبارک کا دن تھا جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نجات ملی تھی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6.5 ماہ طوفان نوح پہ چلتی چلتی جودی پہاڑ کے کنارے جا کر لگی تھی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہی جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اگر کنویں سے نجات ملی ہے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ غزوہ بدر جیسا عظیم موقع پیش آیا، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب اللہ کسی قوم کی یا کسی بندوں کی سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اپنے گھر میں جمع فرما دیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو آخری جمعہ نصیب ہو رہا ہے۔ جمعۃ الوداع کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جمعۃ الوداع کا مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آئے گا، جمعے اور بھی بہت آئیں گے، لیکن وداع کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہمیں یہ جمعۃ الوداع نصیب ہوا ہے، پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے سال یہ جمعے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تراویحیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ روزے نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ جناب افطاریاں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ لیلۃ القدر کی بابرکت راتیں پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا جو مسلمان، جو عبادت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، وہ ان لمحات کی ایسے قدر کرتا ہے، وہ اس انداز میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے سال پتہ نہیں اللہ مجھے یہ رمضان کا مہینہ عطا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وہ اس سے پہلے ہی اس بابرکت مہینوں کی قدر کرتا ہے، اس بابرکت مہینے کے ہر لمحے کی قدردانی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے نیک بندوں کو تم نے دیکھا ہوگا، وہ مصلی پہ آدھی رات کے وقت بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ رمضان اور تو بڑے آ جائیں گے لیکن عبادت کرنے والا پتہ نہیں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ راتیں تو ہمیں اور بھی مل جائیں گی، یہاں عبادت کرنے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ افطاریاں کرنے والے تو ہمیں بہت مل جائیں گے، پتہ نہیں یہ ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ مسلمان، یہ اللہ کے نبی کا امتی ان لیلۃ القدر کی راتوں کو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں عبادت کیسے کروں؟ فرمایا عبادت اس طرح کرو کہ آج جو آپ نماز پڑھ رہے ہو اسے زندگی کی آخری نماز سمجھو کہ پتہ نہیں ہمیں آگے آنے والی نماز بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے آقا نے امت کو سبق دیا ہے، مجھے سبق دیا ہے، آپ کو سبق دیا ہے کہ او میرے امت کے لوگوں، جمعۃ الوداع کو آخری جمعہ سمجھ کے ادا کرو، پتہ نہیں تمہیں آنے والے یہ جمعے بھی نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میرا امتی جو اس جمعۃ الوداع کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے غسل کر کے خوشبو لگا کے اپنے گھر سے پیدل چل کے مسجد میں آ کر خاموشی کے ساتھ بات سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ سنتیں ادا کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے، ایسے میرے امتی کے اللہ ایک ایک قدم پہ 10-10 لاکھ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک قدم پہ 10-10 لاکھ نیکیاں، ایک نیکی نہیں، فرمایا ایک قدم پہ 10 لاکھ نیکیاں۔ آپ اندازہ لگاؤ جو ٹھنگی سے پیدل آئے گا اس کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ اس کے کتنے گناہ معاف کر دیں گے؟ لیکن خاموشی کے ساتھ، یہاں مسجد میں کوئی شور نہ ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، فرمایا یہ جمعہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جو اس بابرکت دنوں میں، اس بابرکت لمحات میں، چاہے وہ جمعۃ الوداع ہو، چاہے جمعۃ الوداع کی جناب وہ نماز ہو، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، چاہے وہ ایام ہو، جسے یہ عظیم سعادتیں مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب جمعۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔
کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اتنی بڑی مسجد میں اللہ نے لاکھوں لوگوں میں سے تمہارا انتخاب کر کے چند لوگوں کو اللہ نے یہاں مسجد میں جمع کر دیا ہے۔ لوگ خریداری کر رہے ہیں، فروخت، تجارت، دولت، اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ نے تمہیں دین کی بات سننے کے لیے یہاں مسجد میں جمع کر دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، فرمایا کہ یہ ایسا عظیم اور بابرکت دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک میدان ہے جسے میدان مزید کہا جاتا ہے، وہاں سارے کے سارے مسلمان جمع ہوں گے، وہاں سارے کے سارے ایمان والے جمع ہوں گے، سارے کے سارے جنتی وہاں اکٹھے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سب سے پہلی صفوں میں انبیاء موجود ہوں گے، پھر صحابہ ہوں گے، پھر جناب تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، علماء صلحاء، یہ سارے اللہ رب العزت اس مجمع کے درمیان میں نور والی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پیچھے بیٹھنے والا انسان بھی یہ محسوس کر رہا ہوگا گویا کہ میں پہلی صف میں بیٹھ کر اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ جمع ہوں گے، اللہ سب سے کہیں گے کہ اے میرے بندے اب تو راضی ہونا، کوئی نعمت باقی رہ گئی ہے جو تمہیں مل جائے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ساری جنت کی تو نے ہمیں نعمتیں دے دی ہیں، یہ جنت کی حوریں ہمیں مل گئی، یہ جنت کی نعمتیں ہمیں مل گئی، یہ جنت کے خدام تو نے دے دیے، یہ جنت کی خوبصورتی ہمیں دے دی، یہ جنت کے غلمان ہمیں دے دیے، خوبصورت شراب پی رہے ہیں، پاکیزہ شراب پی رہے ہیں، جناب کیا ہی مزے ہیں، اور کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت رہ گئی ہے، تمہیں تو پتہ نہیں ہے، جاؤ علماء سے جا کر پوچھو جو دنیا کے اندر ممبروں پہ بیٹھ کے تمہیں دین کی دعوت دیتے تھے، وہ سارے اپنے اپنے علاقے کے علماء کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے کہ کون سی نعمت رہ گئی ہے جو اللہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنت کی ساری نعمتیں تو اللہ نے ہمیں دے دی ہیں؟ علماء کہیں گے اپنے رب سے کہو کہ اے اللہ ہم نے تمہیں دنیا میں دیکھا نہیں تھا، فقط تیرا دیدار رہ چکا ہے، تو ہمیں اپنا دیدار تو کرا دے۔ سارے جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے ہم نے سجدے کیے تھے، بن دیکھے ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا، اے اللہ تجھے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے سبحان ربی العظیم رکوع میں کہتے تھے، اور اے اللہ تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، اے اللہ ہم نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، تیرے کہنے پہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا، ہم نے افطاریاں کی ہیں، اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا، ہم نے افطاریاں کروائی بھی ہیں، اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا تھا، رمضان کا ادب کیا، رمضان کا احترام کیا، صدقات دیے، زکاتیں دی، عشر نکالا، سب کچھ کیا ہے، ہم نے جناب بہت مصیبتیں اٹھائیں، بہت مشقتیں اٹھائیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں، اے اللہ تو اپنا دیدار تو کرا دے۔ اللہ پھر اس پردے کو ہٹائیں گے اور جو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، خدا کی قسم سب سے بڑی جنت کی اگر نعمت ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ اپنے ایمان والوں کو کروائے گا۔ اللہ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے، جیسے آپ 7ویں دن مسجد جمعہ کے لیے آتے ہیں نا، تو وہاں جنت میں بھی اللہ 7ویں دن آپ کو اکٹھا کرے گا۔ وہاں یہاں یہ جیسے دنیا کے اندر دن اور رات کی کیفیت ہے نا، 24 گھنٹے کے بعد رات اور رات کے بعد دن آ جاتا ہے، وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی دن اور رات کی، وہاں سارا موسم ایک جیسا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک کا جو صبح صادق کا ٹھنڈا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو اللہ ایمان والوں کو جنت میں یہ سارا دن ہر وقت یہ موسم عطا فرمائیں گے، اور یہ جنت میں اپنے رب کا دیدار کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں دیدار کروائیں گے، اور پھر جو جنت کی حور ملے گی، میرے نبی نے فرمایا ہے یہ ایسی جنت کی حور ہوگی جس کو اللہ نے جناب مٹی سے نہیں بنایا، جس کو میرے رب نے گارے سے نہیں بنایا، جس کو اللہ نے دنیا کی زمین کے کسی خطے میں نہیں بنایا، بلکہ جنت کے اندر میرے رب نے اس جنت کی حور کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہے۔ یہ گارے سے نہیں بنی، یہ مٹی سے نہیں بنی، یہ آگ سے نہیں بنی، اللہ نے اسے مشک و عنبر اور کافور سے بنایا ہے، اور ایسی جنت کی حور اللہ ان روزے داروں کو دیں گے، اللہ ان رمضان المبارک کی قدر کرنے والوں کو وہ جنت کی حوریں دیں گے، اللہ اس مبارک مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والوں کو یہ جنت کی حوریں دیں گے، اللہ ان مقدس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر دانی کرنے والوں کو جنت میں یہ 72 حوریں ایک مومن مرد کو اللہ ایسی دیں گے کہ جب وہ جنت کی حور یوں سامنے سے جائے گی، ایمان والا اس
کے سامنے بھی اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوگا، وہ جنت کی حور اس کے پیٹھ کے پیچھے جا رہی ہوگی تو تب بھی اس کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا۔ اتنی پاکیزہ جنت کی حور، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے حور، یہ ان ایمان والوں کو، یہ رمضان کی قدر کرنے والوں کو، یہ دین سے محبت کرنے والوں کو، یہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو، یہ اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والوں کو اللہ یہ جنت کے اندر ایسی حور دیں گے کہ اگر یہ ایک حور اگر سمندر میں فقط تھوک ہی تھوڑی سی ڈال دے، پھینک دے، تو آقا نے فرمایا ساتوں سمندر اس کی برکت سے، تھوک کی وجہ سے بھی ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور دنیا بازاروں میں پھر رہی ہے، اتنی بڑی مسجد ویران نظر آ رہی ہے۔ یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ رمضان کے کیا آداب ہیں، اس امت کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد کیا کیا نعمتیں دینے والا ہے، اس امت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کی قدردانی کرنے والوں کو کیا کیا انعام ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیا کیا وہ مقام دے گا، کیا کیا وہ عزتیں دے گا۔ کیا میرا نبی اس ماننے والوں کو، ان متقی لوگوں کو جنہوں نے میرے نبی کی سیرت و سنت پہ عمل کیا ہوگا، رمضان المبارک کی قدر کی ہوگی، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، اور یہ تیسرا عشرہ جو جہنم کی خلاصی کا چل رہا ہے، میرے یہ نبی کے امتیوں نے اپنے رب سے رو رو کے دعائیں مانگی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا میں ایسے اپنے امتیوں کے لیے وہاں جناب حوض کوثر پہ خود ان کا استقبال کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ان امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، آج تو ہماری زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتی تھی، تو جنت کے بڑے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، کوئی چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ تو جنت دے دے، یا اللہ تو مصیبتیں ختم کر دے، اللہ ختم بھی کر دے گا، لیکن اللہ مہلت دے رہا ہوتا ہے، میرے بندے چلو کوئی بات نہیں ہے، پھر تو میرے مسجد میں آ جائے گا، تم اس سے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، انسان گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے جناب، آپ نہیں دیکھ رہے کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کے مالوں پہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کے باوجود بھی یہ سارے کام دے کر کہہ رہے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ افلا تتقون، کیا ہوگی ہے؟ افلا تتفکرون، انا توفکون، کیا ہوگی ہے میرے بندے؟ تم مجھے چھوڑ کے کہاں کہیں اور جا کے عزت لے لے گا؟ مجھے چھوڑ کے کہیں سکون تجھے مل جائے گا؟ مجھے چھوڑ کے کہیں تمہیں عزت مقام مل جائے گا؟ اے میرے بندے، تو نے بہت لوگوں پہ ظلم کیا ہے، لیکن اللہ پھر بھی تجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے یہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، تو آج بھی یہ سارے کے سارے گناہ چھوڑ کے میری مسجد میں، میرے گھر میں آ کر فقط 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مجھے کہے یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے بندے میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں۔ او بھائی، ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ ان مسجدوں کو نمازیوں سے کون بھرے گا؟ ایک مسجد کی ایک ایک اینٹ قیامت والے دن ہم نے پکڑے گی کہ تم نے پیسے تو مسجد کو دیے تھے لیکن نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جناب گلیوں میں جا رہے ہوتے، یوں مدینہ کی گلیوں میں، یہ مکہ کی گلیوں میں، اور یوں جا رہے ہوتے، اذان کان میں فوراً رک جاتے، یوں کب کبھی جسم پہ طاری ہو جاتی تھی، لوگ حیران ہو جاتے، چلتے چلتے ان کو کیا ہو گیا ہے؟ چونی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، کہنے والے نے کہا علی کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا پھر بھی اچانک کیوں رک گئے؟ فرمایا میں اس لیے رکا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سی ایسی ذات ہے جو اپنی عبادت کے لیے مجھے اپنے گھر بلا رہی ہے۔ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اذان آ رہی ہے رمضان کے مہینے میں بھی، لیکن وہ دکان کو نہیں چھوڑ رہا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، اور حضرت علی یوں رک گئے الٹے پاؤں۔ سیرت کی کتابیں صحابہ کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، الٹے پاؤں واپس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے اور لوگوں کو کہتے کہ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، یہی نماز ہے جس کی پڑھنے کی برکت سے اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہیں،
چاہے وہ بڑے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان مسجدوں میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی باہر، اور وہ سویا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سونا عبادت میں لکھ رہے ہیں۔ لیکن اعتکاف ہو، آج کل جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اعتکاف میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، باتیں ہو رہی ہوتی، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی کسی کو مل رہا ہے، کوئی جناب دوستوں کو کالے کر رہا ہے۔ یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ سورج بھی نکلا ہے یا نہیں، سورج بھی غروب ہوا ہے یا نہیں۔ یہ تو مسجدوں کو دکانیں بنا کر یہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت ہوتی ہے، عبادت اللہ کے گھر میں۔ اعتکاف اسی طرح کیا جائے جس طرح میرے نبی کے صحابہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف اسی طرح ہونا چاہیے کہ تم زمین پر بیٹھ کر سجدہ رکھ رہے ہو، اللہ آسمان پہ بیٹھ کے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ اعتکاف اللہ قبول کیا کرتا ہے۔ ہماری کیا ہے، تسبیح ہاتھ میں پھر رہے ہو، کر رہے ہیں، پھیر بھی رہے ہیں سبحان اللہ، ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں، ادھر غیبت بھی کر رہے ہیں۔ یہ اعتکاف ہے؟ میرے بھائیوں، آداب ہیں ہر چیز کے۔ اللہ نے ایسے جنت ہمارے لیے نہیں بنائی کہ ایسے ہی میں جنت تمہیں دے دوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا، کامل کی تو اپنی بات ہے، میں ادنا جنتی کو جنت میں اتنی جگہ عطا فرماؤں گا جتنی دنیا و ما فیہا، اس سے بھی 10 گنا بڑی میں اپنے ماننے والوں کو جنت دوں گا۔ اور جنت کیسے مل جائے گی؟ نمازیں چھوڑنے والوں کو جنت ملے گی، روزے چھوڑنے والوں کو۔ دیکھو تو صحیح، میں صبح آتا ہوں، شام کو ادھر ادھر سفر میں رہتا ہوں، خدا کی قسم اتنی بڑی بڑی عمروں والے لوگ ایک تو بائیں ہاتھ سے کھڑے ہو کر پی رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا رمضان المبارک کا دم نہیں ہے، روزے نہیں رکھتے۔ کیا بنے گا ان کا جو جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتے؟ کیا بنے گا مرنے کے بعد ان کا قبر کے اندر جو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے؟ جبرائیل امین آ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ اسے تباہ و برباد کر دے، اللہ اسے ہلاک کر دے، اللہ اسے ختم کر دے جس کی دعا پر میرے نبی نے آج تک کسی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن اس امتی کے لیے میرا نبی بد دعا کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور پہلے عشرے میں بھی اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، دوسرے عشرے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، تیسرے عشرے میں بھی اس نے رب کو راضی نہ کیا، میرے نبی نے کہا اللہ اسے تباہ و برباد کر۔ میرے بھائیوں کیا بنے گا؟ 95% لوگ روزے نہیں رکھ رہے، 95% نمازیں انہوں نے کیا پڑھنی ہے؟ وہ تو انتظار میں ہے کہ عید آئے، پتہ نہیں عید کس کو نصیب ہوتی ہے، یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، ہر عبادت اس طرح کرے کہ آج میری آخری عبادت ہے، نماز پڑھیں تو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، پتہ نہیں دوسری نماز ہمیں نصیب ہوگی۔ ہم تو آگے 10 سال 20 سال کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری موت اس انداز میں آنی چاہیے کہ خدا کی قسم ہماری آنکھیں بند ہوں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہو، عرش پہ میرا رب فیصلہ کر چکا ہو، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ قبر روشن ہونی چاہیے، قبر حرام کھانے والے کی اللہ قبر کو روشن نہیں کرے گا، زنا کرنے والے کی قبر روشن نہیں ہوگی، غیبت کرنے والے کو قبر میں سکون نہیں ملے گا، جھوٹ بولنے والے کو قبر میں سکون نہیں ملے گا، تراویح چھوڑنے والے کو قبر میں کیا سکون ملے گا؟ میرے بھائیوں، جنہوں نے رمضان کی ناقدری کی ہے، رمضان المبارک کے اندر قتل و غارت کی ہے، رمضان المبارک کے اندر لوگوں پہ ظلم کیا ہے، ایسی امت کا کیا بنے گا؟ اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ الوداع ہے، یہ جمعۃ الوداع، پتہ نہیں آنے والے جمعے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں، یہ آنے والے رمضان کی راتیں نصیب ہوں گی یا نہیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے اس مقدس مہینے کی راتوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ، آنے والے لمحات کی قدردانی کرنے والے بن جاؤ، میرے بندو مانگنے والے بن جاؤ۔ یہ جناب کیا کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ رمضان تو آتے رہیں گے لیکن رمضان کے جناب عبادت کرنے والے یہاں نہیں رہیں گے، رمضان المبارک کے لمحات تو باقی رہیں گے، دعائیں مانگنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، رمضان المبارک کے روزے تو بڑے نصیب ہوں گے، آئیں گے، لیکن روزے رکھنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر کے اٹھو۔ مسجدوں میں فقط آنا کمال نہیں ہے،